الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور اسی طرح انسانوں، جانداروں اور چوپایوں میں اللہ نے رنگ رنگ کی مخلوق پیدا کی ہے.
لیکن اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غلبے والا اور بہت بخشنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے دنیا میں یہ جو رنگ رنگ کی مخلوق پیدا فرمائی ہے، یہ بھی امتحان کے لیے پیدا فرمائی۔ اس میں سورہ فاطر کی اس آیت کے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے ما قبل کی آیت میں اللہ کریم نے آسمانوں سے بارش برسنے کے بعد جو رنگ رنگ کی کھیتی اگتی ہے، مختلف طرح کے پھل، مختلف طرح کے درخت، مختلف طرح کی جڑی بوٹیاں، ہر ایک کا اپنا فائدہ، ہر ایک کا اپنا رنگ، ہر ایک کی اپنی تاثیر، اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اسی طرح اللہ نے انسانوں کے بھی مختلف گروہ بنائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے۔ رنگ رنگ کی دنیا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے مزاج ہیں، مختلف قسم کی تعلیم ہے، مختلف قسم کا براٹ اپ اور پرورش ہے، اور مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں، اور ان ساری ذہنیتوں میں، سارے مزاجوں میں، سارے انسانوں میں جو بہترین لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ صرف وہ ہیں جو علماء ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں، ہر کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ڈگریاں، مختلف قسم کی سندیں، مختلف قسم کے دنیا کے ٹارگٹس اچیو کر لینا، یہ انسان کو خشیت الہی عطا نہیں کرتا۔ علم اصل میں ہے ہی وہ جو انسان کو اللہ کا خوف عطا کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ملا دیتا۔ وگرنہ دنیا میں علوم و فنون بے شمار ہیں، جو علم اللہ سے نہ ملائے اور اللہ کا پتہ نہ دے، وہ دراصل علم نہیں۔ سارے کے سارے جو دنیا کے علوم ہیں، آپ اس کو یوں نہ کہیں کہ دنیا اور دین کا علم کوئی مختلف ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں۔ اسی طرح علوم میں بھی دینی علوم اور دنیاوی علوم کی کوئی تقسیم نہیں۔ دین تو وہ ضابطہ ہے جو دنیا گزارنے کے لیے اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ لہذا جب دنیا کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے جو علم دیا ہے، دنیا کے اوپر اطلاق کرنے کے لیے ہمارے روز و شب کیسے ہونے چاہیے، ہماری محفلیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے باہمی معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہونی چاہیے، ہماری دنیا کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے راستوں کی کیفیات کیا ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار کیسے ہونے چاہیے، ہمارے دفاتر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ ساری تفصیلات ہیں جس کا پاس ہونے والا، کامیاب ہونے والا جو ضابطہ ہے، اس کا نام دین۔ لہذا دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں کے پاس علم ہے یا جہالت۔ سب سے بڑی خوفناک کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے، اصل میں جاہل ہو۔ یعنی کتنی خوفناک بات، انسان اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے اور دراصل وہ گمراہ ہو۔ اس سے بڑی خوفناک کیفیت دنیا کائنات میں اور کوئی، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اس کو پڑتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ فتنہ اس کو پڑتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت شروع کر دے، کسی بھی وجہ سے مخالفت کر دے، میرے سے کام نہیں ہوتا، میرے سے کیا نہیں جاتا، میرا ماحول وہ نہیں ہے، یا کہنا شروع کر دے کہ وہ تو عرب کے لیے خاص تھا، اب آج کل کے حالات اور ہیں، آج کل کی گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں، آج کل کے مسائل اور مشکلات اور پیچیدگیاں اور ہیں، لہذا آج کل میں عمل نہیں کر سکتا،
کسی بھی وجہ سے جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ دنیا میں فتنہ اور آخرت میں عذاب علیم کا شکار ہو جاتا، دردناک عذاب کا شکار ہو جاتا۔ سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان یصیبہم فتنہ، یا ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو ان تصیبہم فتنہ، یا ان کو کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پھر کوئی دردناک عذاب آن پہنچے۔ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی فتنہ، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھی فتنہ، چھوٹے چھوٹے امتحانات اور مشکلات میں مبتلا ہو جانا بھی فتنہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر دو قسم کے وعیدیں بتائی ہیں، ایک فتنہ اور ایک دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اور فتنے کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اس میں جو سب سے خطرناک فتنہ وہ یہ فتنہ ہے کہ انسان ہو گمراہی میں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہو۔ انا للہ و انا الیہ۔ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ میرا مسلک، میرا گروہ، میری پارٹی، میری تنظیم، میرا علاقہ، میرا محلہ، میرا ملک، میں، بس یہ اپنے آپ کو صحیح کہنا اور باقی ساری دنیا غلط۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ ہے وہ کیفیت جو دراصل گمراہی اور فتنے کی کیفیت۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کیفیت کو، یہ جو کیفیت ہے فتنے کی کیفیت، اس کیفیت کو حجاب سوء معرفت کہا ہے۔ یہ اصل میں ایک رکاوٹ ہے، ہدایت کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ اور رکاوٹ بھی ایسی، آپ نے دروازہ کھولنا ہو، آپ کو معلوم ہے دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھول لیتے ہیں۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے باہر جانا ہو، آپ باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ باہر بیٹھے ہو، دھوپ لگے، آپ اندر آ جاتے ہیں۔ یہ تو نظر آنے والی چیز ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، آپ کو چھاؤں کی ضرورت ہے، دھوپ کی تپش بھی آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ دھوپ آپ کو جلا کے رکھ دے، اس سے زیادہ خطرناک کیفیت نہیں ہو سکتی۔ لہذا شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک ہے حجاب سوء معرفت، پہچان میں غلطی کر جانے کا حجاب اور پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ، یہ وہ رکاوٹ ہے جس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کسی بھی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جو مخالفت کرتا ہے معلوم ہونے کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر وہ مخالفت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساری زندگی رہتا گمراہی میں ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا لیں گے، اور جو شخص جاگ رہا ہو اور سونے کی بناوٹ کر رہا ہو آپ اس کو کیسے جگا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سوئے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو شخص ظاہری طور پر جاگ رہا ہو اور حقیقت میں اس کا دماغ سویا ہوا ہو اس کو آپ کیسے جگا سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں آپ کو رنگ رنگ کی مخلوق ملے گی، ڈگریوں والے بھی ملیں گے، پڑھے لکھے، دنیاوی معاملات میں بڑے سمارٹ، کاروبار میں بڑے تیز، ہر طرح کے لوگ، لیکن اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ کا خوف، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ کیا جس نے IBA کیا ہو اس کو اللہ کا خوف آتا ہے؟
جس نے کیمسٹری میں ماسٹرز کر لیا اس کو اللہ کا خوف آتا ہے، کسی نے فائن آرٹس کی ڈگری لے لی ہو اس کو اللہ کا خوف آتا ہے، کوئی اگر دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی میساچوسٹس سے جا کے ہارورڈ سے جا کے لے آئے ڈگری، کیا اس کو اللہ کا خوف آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کا خوف آئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ علوم کے اندر موجود ہے، اس اللہ تک پہنچنا علوم کی مقصدیت کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ علم وحی کے مقاصد پورے کرنے والا علم ہے۔ لہذا دنیا میں یہ جو رنگ رنگ کی مخلوق ہے یہ اپنا اپنا کام کرتی جائے، ان کو علماء کی اور علم کی اور العلم کی اور وحی کے علوم کی ان کو کوئی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بھی شاید کوئی کم خطرناک بات تھی۔ حالات تو اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں کہ کبھی کوئی بزعم خود پڑھا لکھا اٹھتا ہے جو دراصل جاہل ہوتا ہے۔ دراصل جاہل کیوں ہوتا ہے؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر اس میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، جتنی مرضی ڈگریاں اس کے پاس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، بخاری شریف کی حدیث، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے۔ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، ہر طرف جہالت ہی جہالت پھیل جائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں یونیورسٹیاں پھیل رہی ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں تعلیمی ادارے زیادہ ہو رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں ڈگریاں والے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ دراصل جو ڈگریاں زیادہ لے رہے ہیں اس کا نام العلم نہیں ہے۔ العلم اللہ کے خوف کا نام ہے، جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وہ العلم ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے کہ کسی بھی بات اور کسی بھی عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے باب کا عنوان رکھا ہے العلم قبل القول والعمل، یعنی کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو بات سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو اس کی بنیاد کسی علم کے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر علم کے اوپر بنیاد نہیں ہے تو وہ عمل، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور قرآن نے جو وہ علم آدم الاسماء کلہا، ابتدائے آفرینش اللہ کریم نے پہلے سکھایا، علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ گویا جو بت ہے، جو مٹی کا پتلا ہے، اس کے اندر روح پھونکی بھی جا چکی ہو، جب تک اس کے اندر علم نہ آئے یہ سجدے کے قابل اور تعظیم کے قابل نہیں ہے۔ اس کی تعظیم اس لیے ہے کہ اس کے اندر علم آ جائے۔ لیکن کوئی اٹھتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، کوئی اٹھ کے کہتا ہے مدارس کو کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں، اور ابھی کوئی اٹھا اس نے کہا کہ لوگوں کو مدرسوں سے بچانا بڑا لازمی ہے، مدرسوں سے بچا کے رکھنا بڑا لازمی ہے، مدرسوں سے اور مولویوں سے بچا کے رکھنا لازمی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں صرف احساس نہ ہوتا کہ دین کا علم کیا ہے، اگر ہمیں اس کی علم کی اہمیت کا احساس نہ ہوتا، ہم اس کی طرف توجہ نہ دیتے اور صرف یہ عدم توجہ ہی کی بات ہوتی تو شاید یہ اتنی خطرناک نہ بات ہوتی۔ ہم توجہ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں، ہم توجہ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ وہ مدارس
جن کو پوری امت کا، بلکہ پوری امت کو ان کا احسان مند رہنا چاہیے کہ دین اگر قائم ہے تو مدارس کی وجہ سے قائم۔ آج اگر دین کا شعور قائم ہے تو وہ مدارس کی وجہ سے قائم ہے۔ کون سا سکول ہے، کون سا فارمل ایجوکیشن کا ادارہ ہے، کون سی یونیورسٹی ہے جس نے دین کے علم کو قائم رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قائم رکھے۔ مدارس نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور یہ یاد رکھیے یہ آج کے دور کی بات نہیں، یہ ہر دور میں مدارس حکومتی اثر سے آزاد رہے ہیں، اور اسی لیے یہ انہوں نے جتنی بھی خدمات سر انجام دی ہیں یہ ذاتی سطح پر اور نجی سطح پر دی ہیں۔ اس لیے ہر دور میں جن لوگوں کے دماغ میں خناس تھا وہ ان مدارس کے خلاف رہے، لیکن جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ، رنگ رنگ کی مخلوق ہے، جانور بھی ہیں، ومن الناس والدواب والانعام۔ پتہ نہیں الناس میں شامل ہوتے ہیں کہ یہ دواب میں شامل ہوتے ہیں یا انعام میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ انسانوں میں شامل بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کو معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا جو اپنا وظیفہ انسانیت ادا نہیں کر رہا، بطور انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا، اس کو انسان کہنا تو دور کی بات ہے، اس کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ ان کے پاس لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، جو کچھ دماغ سے دل سے کام لینا چاہیے نہیں لے رہے، جو آنکھوں سے کام لینا چاہیے نہیں لے رہے، اور ان کے پاس کان ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان بھی ہیں، ان سے کام نہیں لیتے۔ گویا جن کو انسان ہونے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے باوجود اللہ کا خوف ہی نہیں آیا، جن کی سماعتوں نے جو سنا وہ اللہ سے اور دور چلے گئے، جن کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ اللہ سے اور دور چلے گئے، جن کے دل و دماغ نے کچھ سوچا، پڑھا، لکھا، ساری زندگی ڈگریاں لیتے گزر گئے، موت کے منہ کے قریب ہیں، قل هو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اس سے بڑا بھی المیہ کوئی ہوگا؟ اور وہ مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے اندر، اور بھائی مدارس کا تو احسان مند ہو رہنا چاہیے پوری ملت کو، انہوں نے دین کو قائم رکھا ہے اور دین کو باقی رکھا۔ اور اگر دنیا میں کہیں کوئی اللہ کا خوف موجود ہے تو ان مدارس کی وجہ سے اور اس دین کی وجہ سے ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم رکھے ان مدارس کو، ان مدارس کے علماء کو اللہ قائم رکھے۔ ہزار خامیاں ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں، ہر ہزار خامیاں ہر مدرسے کے اندر ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے پاس دین کا شعور تک نہ ہو۔ اگر آپ کو دین کے شعور کی سمجھ نہیں آتی تو اپنی عملی ضروریات کو سامنے رکھ لیں۔ آپ کو تو عقیقے کے مسائل کا پتہ نہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو غسل کیسے دینا ہے، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کا جنازہ کیسے پڑھانا ہے۔ اگرچہ مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے، ہر شخص کے لیے فرض ہے یہ علم حاصل کرنا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے اس کے ضروریات ہیں، جتنی اس کی زندگی گزرنی ہے، اس زندگی گزارنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ اگر اس نے یہ نہیں سیکھا، اس نے اپنے فرض سے کوتاہی کی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ بنا پھرے، اس نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو بن جائے، اس نے انجینئر بننا ہے تو بن جائے، اس نے دنیا کا کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے کر لے، اسلام اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر اسلام ہونا چاہیے، اس کو ایک بہترین مسلمان ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ بہترین مسلمان بن کے، اسلام تو وہ تھا جو سبجیکٹ نہیں تھا،
اسلام تو زندگی کا ایک، ہماری زندگی کا ایک منشور تھا، اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ تھا. ہم نے اسلام کو اسلامیات بنا کے ایک سبجیکٹ بنا دیا. یہ سبجیکٹ بنا تو ہماری زندگیوں سے نکل گیا. لہذا جس طرح ایک کیمسٹری اور ہسٹری اور سوشیولوجی کے پروفیسر اور انگریزی کے پروفیسر، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں وہ اس کا سبجیکٹ نمایاں ہو، اسی طرح اسلامیات کے پروفیسر کے لیے بھی ضروری نہیں. لہذا آپ کو 1000 اسلامیات کے پروفیسر ملیں گے جن کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہے. اسلامیات کے پروفیسر ہیں، اسلام اس میں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سبجیکٹ پڑھا ہے. انہوں نے اسلام کو بطور اسلام نہیں پڑھا. اسلام کو بطور اسلام اگر کہیں پڑھایا جاتا ہے تو وہ مدارس ہے. اللہ کرے کہ یہ مدارس قائم رہیں. یہ بات ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کہ ہمیں قومی سطح پر اگر شعور نہیں ہے تو ہمیں اپنی معاشرتی سطح پر یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے. ایک تو اپنے اس فریضے کو سمجھیں، میرا اور آپ کا، ہم سب کا فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا جتنا علم زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پرائمری پاس کرنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے. اسلامیات کی پی ایچ ڈی کرنا ہر شخص پر فرض نہیں ہے. حتیٰ کہ دینی مدارس کے اندر آخری درجے کی سند حاصل کرنا بھی ہر شخص پر فرض نہیں ہے. جو فرض ہے میرے اور آپ کے اوپر اور ہماری اولادوں کے اوپر، وہ فرض یہ ہے کہ ہم ان کو اتنی دینی تعلیم، اتنا دین کا شعور، اتنا وحی کا علم لازماً ان کو دیں جو ان کو دنیا میں کامیاب کر کے آخرت میں کامیابی دلا دے. اور وہ علم کتنا ہو سکتا ہے؟ اس کا کم از کم نصاب یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنا آنا چاہیے، اور اس پر عمل کے لیے انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شعور ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے قرآن میں مجھے کہا گیا میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا عمل ہو نہیں سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقفیت نہ ہو. لہذا سنت سے واقفیت، سیرت پڑھیے. کوئی ایک مجموعہ حدیث پڑھ لیجئے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا ایک پورا مجموعہ، ایک خلاصہ آ جائے کہ پیدائش سے لے کر موت تک میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. وہ کوئی بھی مجموعہ ہو سکتا ہے، وہ مشکات شریف ہو سکتی ہے، بلوغ المرام ہو سکتی ہے، کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، اس کو پڑھے. اگر اتنا علم بھی نہیں پڑھا یا والدین نے اتنا علم بھی نہیں پڑھایا تو یاد رکھیے یہ قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے. یہ فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، یہ اسی طرح فرض ہے جیسے جہاد فرض ہے، یہ اسی طرح فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے. یہ اس فرض سے اگر کوتاہی کی تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ہم نے نہیں پڑھا تو بھی جواب دہ ہوں گے، ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا تو بھی ہم جواب دہ ہوں گے. اس لیے کہ ذمہ داری ہماری. یہ ہے فرض علم. اگر اتنا فرض علم دے دیا تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہیں. باقی زندگی کے اندر اسپیشلائزیشن کوئی شخص جس طرح مرضی کرتا رہے، جتنا مرضی کرتا رہے. اور باقی رہی بات دین کی اسپیشلائزیشن کی، تو جو دین کی اسپیشلائزیشن ہے نا، ایک پورا عالم دین جس کو سارے مسائل کا پتہ ہو، ہر گھر میں سے کم از کم ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے. کم از کم دین کا جب کس وقت مسئلہ ہو تو دین، یعنی ساری دنیا کاروباری بن جائے. کاروبار بہت اچھی بات ہے. التاجر الامین الصدوق مع النبیین والصدیقین یوم القیامہ، کہ جو ایماندار اور سچا تاجر ہے وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. لیکن اس کو کون بتائے گا کہ کاروبار کس طرح کرتے ہیں؟ تو یہ امانت اور دیانت والا کاروبار ہوتا ہے. عالم دین بتائے. انما بعثت معلما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور آپ نے تعلیم دی ہے. تعلیم کا پیشہ اختیار کرنا بہت بڑی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں سے بہترین ہے وہ جو دین کا قرآن کا علم حاصل کرے اور آگے پڑھاتا رہے. لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ عالم دین بتائے. آپ کی معاشرت کیسی ہو، آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں، طلاق نکاح کے معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، کون بتائے گا؟ کہ عالم دین بتائے. لہذا کبھی نہ بھولیں اس بات کو. یہ بھی فرض ہے میرے اور آپ کے اندر، اگر ہم نے اپنی نسلوں کے اندر دین کو قائم رکھنا اور نسلوں کو دین کے ساتھ جڑا رکھنا ہے، تو ہر گھر کے اندر ایک عالم دین لازماً ہونا چاہیے، اور وہ اسپیشلائزڈ عالم دین. فرض علم صرف اتنا ہے، آپ قرآن سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنے، یہ کافی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن اور مشکات یہ مکمل علم ہے. اگر انسان اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے اور اس کو ساری زندگی آگے پہنچاتا رہے تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی. لیکن ایک پورا عالم دین، یہ تو وہ بنیادی کم از کم مقدار ہے علم کی جو میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب پر فرض. اور ایک عالم دین گھر میں لازماً ہونا چاہیے. وہ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ فلولا نفر فرقۃ من طائفۃ منہم من کل فرقۃ طائفۃ منہم، ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ لازماً نکلے. کس لیے نکلے؟ کہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور جب وہ دوسرے لوگوں کی طرف واپس آئے دین کا علم حاصل کر کے، اور آ کے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ دین کا علم حاصل کر کے آئیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والے کو، اپنے قوم والوں کو دین سکھائیں. آج کل مدارس کے اندر داخلوں کا سیزن ہے. شوال کے اندر سارے مدارس میں داخلے ہوتے ہیں. میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں میں سے ایک شخص وقف کیجئے، دین کا اعلیٰ علم حاصل کرنے کے لیے وقف کیجئے. اگر ہم نے آج اس بات کی طرف توجہ نہ کی تو آہستہ آہستہ یہ دین مٹتا جائے گا. اور اس رنگ رنگ کی دنیا میں ڈگریوں والے تو ہوں گے لیکن دین والا کوئی نہیں ہوگا. ڈگریوں والے ہوں گے لیکن وہ عالم نہیں ہوں گے، وہ ڈگریاں رکھنے کے باوجود جاہل ہوں گے. اس لیے کہ قیامت کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھتا جائے گا، آہستہ آہستہ جہالت پھیلتی چلی جائے. اور ویسے بھی جن لوگوں کو مدارس سے تکلیف ہے، مجھے تو ان سے ہمدردی یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا. جو لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے خلاف ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا نا، تو جس بات کا علم نہیں ہوتا انسان اس کے ساتھ دشمنی رکھ کے پھرتا ہے، اور جب واقف ہو جائے تو دشمنی ختم ہو جاتی. لہذا وہ سارے لوگ جن کو مدارس سے تکلیف ہے، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مدرسوں میں داخلے کا موسم ہے، آپ بھی داخلہ لے لیجئے. اور جب آپ کو علم ہو جائے گا کہ مدارس کے اندر کیا پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ دشمنی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جہالت بھی ختم ہو جائے گی. اگر مجھے اور آپ کو آج اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے تو یہ ہمارے مستقبل کی بات ہے، ہمارے نسلوں کی بات ہے. ہماری نسلیں دین سے دور ہوتی چلی جائیں گی. اگر نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے تو ہر خاندان میں، ہر گھر میں ایک شخص وقف کر لیجئے اور اس کو کسی بھی قریبی اور اچھے مدرسے میں داخلہ دلوانے کے لیے آج تہیہ کر لی. اور اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہوں، ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم دین سے جڑے ہوئے ہوں. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان کرے. اور جب ہماری نسلیں دین پر چلنے والی ہوں گی اور دین کے ساتھ منسلک ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں قبروں میں بھی سکون ہوگا اور آخرت میں بھی ہم سکون سے رہیں گے. اس لیے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نیک اولاد تو دعا کرتی رہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. نیک اولاد جب دعا کرتی ہے تو پتہ ہے کیا ملتا؟
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص برے حال میں ہوتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی. وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے میری حالت میں تبدیلی کیوں واقع ہوئی، آج میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے لیے تیری اولاد نے دعا کی ہے. اپنی ایسی اولادیں پیچھے چھوڑیے جو دعا کرنے والی ہوں، ایسی اولادیں پیچھے چھوڑیے اور وہی دعا کریں گے جن کو آپ دین کا شعور دے کے جائیں گے. اگر دین کا شعور نہیں ہوگا تو پھر بے فکر ہو جائے. ان کو تو اپنی پرواہ نہیں، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی. مرے بابے کی پرواہ کیسے ہو سکتی ہے، ہماری اماں کی پرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کے ساتھ جڑا رکھے اور دین پر قائم رکھے اور دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری نسلوں میں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں دین کو جاری رکھے. مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور دین کا کام کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا بھی بہترین کرے، آخرت بھی بہترین کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.